کیا ہر چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہونا ضروری ہے؟ یہ بھی ایک ہٹ دھرمی کی دلیل ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کو کسی کو کریلے سے چڑ ہوتی ہے، کسی کو بیچارے کو بھنڈی سے چڑ ہوتی ہے، تو اس طرح کسی کو یہ چڑ ہوتی ہے قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت، اگرچہ وہ بیچارہ دن میں جو 17 عمل کرتا ہے اس میں سے 16 قرآن و حدیث کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن بات کرے گا کون سی کتاب میں لکھا ہے، کون سی کتاب میں نہیں لکھا۔ ارے تو کوئی کتابیں پڑھ کے تو کوئی بہت بڑا عالم بن گیا؟ تو نے کیا ساری دنیا کی کتابیں پڑھ لی کہ تجھے اس کتاب میں نہیں ملا؟ اگر تیرا مطالعہ کم ہے تو تیرا قصور ہے، قرآن و حدیث میں تو ہر چیز ہے۔ تو یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہر چیز کا قرآن و حدیث سے ثابت ہونا ضروری نہیں، اور ہر چیز کا ثبوت قرآن و حدیث سے مانگنا بھی یہ نادانی، کیونکہ قرآن و حدیث سے ہر چیز کی دلیل مانگنے والے لوگ بھی بیچارے کبھی کبھی پھنس جاتے۔ مشہور مثال ہے کہ اگر کسی کا شیشے کا محل ہو تو سامنے کے کسی کے گھر میں پتھر ذرا سوچ سمجھ کر مارے، کیونکہ اگر وہ پتھر پلٹا تو تیرا تو یہ شیشے کا محل ہے، یہ زمین بوس ہو جائے گا۔ اب آئیے شیشے کے محل پر پہلا پتھر جو کہتے ہیں ہر چیز قرآن و حدیث سے۔ مولانا صاحب عید کی نماز پڑھاتے ہوئے بڑے ٹھاٹھ سے جبے پہن کر نماز عید کے خطبے کے بعد دعا مانگتے ہو، ثابت کر دو، کہاں قرآن میں حدیث میں کبھی حضور نے مانگی؟ یہ مساجدوں کے طویل مینار، یہ جو 6 میل سے نظر آتے ہیں بڑے بڑے، لاکھوں کروڑوں روپے اس پر لگا رہے ہو، کون سی حدیث سے ثابت؟ مسجد نبوی کے دور رسالت میں ایسے طویل مینار نہیں تھے، مسجد نبوی کی تزئین و آرائش ایسی نہیں تھی۔ اسی طرح ننگے سر لینا، ہیئر بینڈ بالوں میں لگانا کہاں سے ثابت ہو گیا؟ اپنے آپ کو بہت بڑے علمی کتابی کہتے ہو اور تنہائی میں ننگے سر رہ کر بینڈ لگا کر ٹی شرٹ پہن کر جینس کی پینٹ پہن کر ایسے گھوم رہے ہو جیسے کینیڈا کے ماڈرن چھوکرے بنے ہوئے ہو۔ یہ سب کہاں سے ثابت ہو گیا بھائی؟ اسلامی لباس کہاں چلا گیا؟ اسی طرح صرف ایک عربی زبان میں قرآن مجید فرقان حمید تھا، سارے عرب و عجم کے لوگ وہی قرآن مجید پڑھتے تھے، اسی کو سمجھتے تھے۔ لیکن جب دور آگے بڑھا، مختلف زبانوں میں قرآن کے تراجم ہوئے، احادیث کے مختلف زبانوں میں تراجم، سیرت کی کتب، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ حدیث سے۔ یہ تو حضور کے کئی صدیوں بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، لگا تو فتویٰ کہ یہ ناجائز۔ اسی طرح یہ درس نظامی کی کتابیں، یہ پورا نصاب جو بنایا، اور عالم بننے کے بعد جو اسناد دی جاتی، کس صحابی کو حضور نے سند دی؟ مسجد نبوی میں بہترین مدینہ یونیورسٹی آقا کریم نے بہترین بنائی، کہاں تھی درس نظامی کی کتابیں؟ کہاں تھا نصاب؟ کون سی سند کس صدیق اکبر کو سند دی حضور نے؟ ابو بکر عالم بن گئے، یہ لے لو، عمر عالم بن گئے، لگا دو فتویٰ اسناد پر بدعت کا۔ پھر دیکھیے آپ جو ڈھول پیٹتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت، وہ کہاں سے ثابت، ختم قرآن کہاں سے ثابت؟ ارے ختم بخاری کہاں سے ثابت؟ افتتاح بخاری کہاں سے ثابت؟ اور اب تو یہ حال ہو گیا جو ہمیں کہتے ہیں کہ بدعت، آپ خود دیکھ لیے، میں کوئی الزام نہیں لگاتا، افتتاح بخاری اور اختتام بخاری بڑے بڑے لان میں کرتے ہیں اور پھر کھانا بھی کھلاتے ہیں، اور ہم ایصال ثواب کے لیے کوئی کھانا کھلائیں گے، کہاں سے ثابت؟ تو بھائی افتتاح بخاری، اختتام بخاری پر کھانا کہاں سے ثابت؟ ذرا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ وہی بات کہ شیشے کا تمہارا اگر گھر ہے تو سامنے والے کے گھر پر پتھر نہیں مارنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہدایت کی دولت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔